افسوس کرنے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر غم منانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، یہ بیٹیاں رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بیٹیاں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بیٹیاں جنت میں واجب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانے جاہلیت کے لوگ بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں، انہیں جب خوشخبری دی جاتی تمہارے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی، تو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد میں وہ بیٹیوں کا جب خبر سنتے تھے ان کے چہرے بدل جاتے تھے، ان کے چہروں پر جو خوشی آتی وہ بدل جاتی تھی۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پارے 14 کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ان کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، معلوم ہوتا ہے کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، معلوم ہوتا ہے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ اور یہ سمجھتے ہیں اہل عرب کے لوگ، یہ مشرکین لوگ سمجھتے ہیں، یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ لڑکیاں بے عزت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے، جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ان کو دفن کر دیتے تھے، ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا معاشرہ کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، آج کا دور کتنا ترقی یافتہ دور ہے، آج کے مسلمان کتنے چالاک ہو گئے، آج کا معاشرہ کتنا ہوشیار ہو گیا۔ اور یہ سمجھتا ہے وہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، وہ زندہ لڑکیوں دفن کرتے تھے، زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے۔ آج کا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، آج کا معاشرہ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، منبر پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ارے زمانے جاہلیت کے لوگ تو کم سے کم 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد ان کو زندہ دفن کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ ان کی بیویاں، ان کی جو عورتیں تھیں کم سے کم 9 مہینہ تو بوجھ برداشت کرتی تھیں، پیدا ہونے کے بعد ان کے شوہر دفن کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ اتنا ظالم معاشرہ ہو گیا، آج کے مسلمان اتنے ظالم مسلمان ہو گئے، آج کا یہ زمانہ اتنا ظالم ہو گیا کہ بچیوں کو 9 مہینہ نہیں، بچیوں کو پیٹ کے اندر دوا کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں، بچیوں کو پیٹ کے اندر اولاد سے کٹوا کر گٹروں کے اندر بہا دیتے ہیں۔ بتاؤ، قسم کھا کر کے بتاؤ کہ آج ان کے معاشرے کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے؟ ہسپتالوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھو، اگر ان کو کسی جانچ کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا کسی خبر کے ذریعے سے ڈاکٹر اگر بتا دے کہ آپ کی 3 بچیاں ہو گئی اور یہ جو پیٹ میں ہو رہی ہے، یہ جو 3 مہینے کی ہے یا 4 مہینے کی ہے یا جو بھی ہے، یہ بھی بیٹی بن رہی ہے، حالانکہ بھی پکی بات نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی خبر دے دے، یا 1 نہیں 2 نہیں، کئی واقعات ایسے آئے ہوئے ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان کانوں نے ایسے مسئلے سنے ہیں، تو بچیوں کو وہ اوزار کے ذریعے سے کٹوا دیتے ہیں، صاف کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، ٹیبلیٹ کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی زندہ دفن کرنا ہے، یہ بھی بچیوں کا قتل کرنا ہے، یہ بچیوں کی جان لینا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جیسے اہل عرب کے جوہلا سے سوال کریں گے کہ تم بچیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ آج کے زمانے کے لوگ جو ٹیبلٹ کے ذریعے سے، اوزار کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے بچیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور لوگ اس کو ایک گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو ایک خرابی نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میرا مقصد یہ نہیں کہ یہاں پر لوگ ایسا کرتے، لیکن ایسا ہوتا ہے جن کی 3 بیٹیاں ہو گئی، 4تھی سے گھبرا رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ نہیں بلکہ آج کے لوگ معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں، اگر ان کی 3 بیٹیوں کے بعد میں 4تھی ہو جائے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، انہیں افسوس ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر غم منانے والوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح، اور بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح، اور بیٹیوں کو پیٹ کے اندر ختم کرنے والوں لوگوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح۔ کل قیامت کے دن اللہ انہی بچیوں سے سوال کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کہتا ہے میں ان بچیوں سے خود سوال کروں گا، قتل کرنے والوں سے نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ میرا ناراض ہو گیا۔ ارے سوال تو قتل کرنے والے سے کرنا تھا، جس نے قتل کیا ہے باپ نے اس سے پوچھنا تھا، جس ماں نے کروایا اس سے پوچھنا تھا کیوں قتل کیا، لیکن نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کہتا ہے ان بچیوں سے، ان لڑکیوں سے، ان بیٹیوں سے جن کو قتل کیا گیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا تھا، تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں، تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اللہ کہتا ہے بچیوں سے سوال کروں گا۔ کیا مطلب ہوا مسلمانوں؟ یعنی قتل کرنے والے ماں باپ سے اتنا اللہ ناراض ہوگا، اتنا غصہ ہوگا کہ اس سے سوال کرنے کے لیے بھی نظر کرنے کے تیار نہیں ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اللہ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر سوال کرے گا تو چہرہ دیکھنا پڑے گا، سامنے بلانا پڑے گا۔ اللہ اتنا ناراض ہے کہ بچیوں سے پوچھ لے گا، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بغیر پوچھے جہنم میں بھیج دے گا۔ کتنا میرا اللہ ناراض ہو گیا۔ بچیوں کی پیدائش پر غم منانے والوں، یہ بچیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ بچیاں کیا ہیں؟ یہ بیٹیاں کیا ہیں؟ جس کی پرورش پر جنت واجب ہوتی ہے انہیں بیٹیاں کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں نبی نے خوشخبری دی جنت میں قریب رہنے کی، انہیں بیٹیاں کہتے ہیں۔ جن کی شادی کرنے کے بعد میں اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ جاؤ، انہیں بیٹیاں کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ گئے اور فرمایا، میں مختصر اس کا عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کا اچھا نام رکھ دے، ان کی اچھی پرورش کر دے، اچھی تربیت کر دے اور نکاح کر دے، کل قیامت کے دن محمد اور 3 بیٹیوں والا باپ بالکل قریب ہوگا۔ 2 انگلیاں اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے محمد اور 3 بیٹیوں والا باپ قریب ہو جائے گا۔ ایک عاشق کے لیے محمد کی قربت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے تو ہمارے اندر محمد رسول اللہ کا عشق نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے، تو ہمیں ان کے قرب کا مقام نہیں معلوم۔ لیکن ایک عاشق کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے، ایک سچے غلام کے لیے محمد کے پڑوس سے زیادہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کی پیدائش پر نہیں، بیٹی کی پرورش پر نہیں کہا کہ میں قریب ہوں گا۔ پوری حدیثوں کو چھان لو، ثواب ملے گا، کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن جو قرب جو مل رہا ہے بیٹی کی پرورش پر مل رہا ہے۔ جن کو ہم نے بے وقت سمجھا ہے، جن کو بے عزت سمجھا ہے، جن کو بے حیثیت سمجھا ہے، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عورت کا مقام اسلام میں اتنا زیادہ ہے۔ اگر یہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ان کی پرورش کرے گا، جو ان کا اچھا نام رکھے گا، وہ ان کی شادیاں کر دے گا، وہ جنت میں میرے قریب ہو جائے گا، جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، اور کہا 2 کی اگر ایسے ہی معاملہ کر رہا، 2 کا بھی اچھا نام رکھ رہا، 2 کا بھی اچھی طریقے سے تربیت کر رہا ہے تو وہ بھی میرے قریب ہوگا۔ ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کسی کی 1 ہو، کہ 1 کے ساتھ بھی اگر کرتا ہے وہ بھی محمد کے قریب ہو جائے گا۔ بتاؤ اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے۔ اگر یہی عورت بہن کے روپ میں ہمارے پاس آ جائے تو ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص اپنی بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے معاملات سے پیش آ جائے، ان کے ساتھ اچھی تربیت کرے اور اپنے بہن کا نکاح کر کے رخصت کر دے، قیامت کے دن جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی عورت ابھی تو بیٹی کی شکل میں تھی، یہی عورت اب بہن کی جب شکل میں آئی تو جنت واجب ہو گئی، اور یہی عورت اگر بیوی کے روپ میں آپ کے پاس آ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور بیٹیوں کی پیدائش پر غم منانے والوں، ذرا سوچو تو ذرا صحیح ان بیٹیوں کا مقام کیا ہے۔ اب اگر یہی عورت تمہارے پاس بیوی کی شکل میں آ جائے، ابھی تو بیٹی کی شکل میں تھی، پھر اس کے بعد میں بہن کی شکل میں آئی، یہی اگر عورت تمہارے پاس بیوی کی شکل میں آ جائے تو پیارے آقا کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو، سب سے اچھا مومن، سب سے پکا مومن، سب سے اچھی کوالٹی کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، وہ اچھا مسلمان اسے بتایا۔ یہی عورت اگر بیوی میں بدل جائے، یہی عورت بیٹی میں بدل جائے، یہی عورت اگر بہن میں بدل جائے، ان کا مقام الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہی
یہی عورت اگر بیوی کے روپ میں تمہارے پاس آ جائے اس سے اچھا برتاؤ کر لو، اللہ کے نبی نے گارنٹی لی ہے اچھا درجے کا مسلمان ہے۔ لیکن ہائے ہائے معاشرے کے مسلمان، آئے ہائے معاشرے کے آج کے نوجوان اپنی شادیاں کر کے لاتے ہیں۔ جس بیوی نے، جس بچی نے 17 سال اپنی بہن کے ساتھ گزارے، 18 سال اپنے بھائی کے ساتھ گزارے، اپنی ماں کے ساتھ گزارے، جس ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، جس باپ کی کمائی کھائی ہے، صرف ایک بول پر، صرف ایک بول پر تمہارے ساتھ ہو کے چل دی، ایک اجنبی کے ساتھ میں چل دی، 17 سال کی زندگی چھوڑ دی، باپ کی کمائی کھائی اس کو چھوڑ دیا، ماں کی چھاتی کا دودھ پیا اس کو چھوڑ دیا، صرف تیرے ایک بول پر تیرے ساتھ میں چل دی ہے۔ اب تو گھر لا کر کے اس کو تاڑ تاڑ کر رہا ہے، اس کے دلوں کو تاڑ تاڑ کر رہا ہے، اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کی زندگی کو تو نے برباد کر دیا، اس نے تیری خاطر باپ کو چھوڑ دیا، تیری خاطر بہن کو چھوڑ دیا، تیری خاطر ماں کو چھوڑ دیا، تیری خاطر پیٹ پھڑا کر بچے جن دیے، اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ اب تو اس کے ساتھ بالکل ظالم بن گیا ہے، اس کے ساتھ شوہر نہیں قصائی بن گیا، اس کے ساتھ بہت بڑا ظالم بن گیا۔ کیسا معاشرہ ہے؟ اللہ قیامت کے دن ایسے شوہروں کی بڑی پکڑ کرے گا جو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کیونکہ وقت ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بہرحال اگر یہی عورت بیوی کے شکل میں بن جائے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو، رسول اللہ فرماتے ہیں اچھے درجے کا مومن ہے۔ اب یہی عورت اگر ماں کے روپ میں آ جائے، یہی عورت ماں کے روپ میں آ جائے تو اس کے قدموں کے نیچے رسول اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ کتنا بڑا مقام ان بیٹیوں کا ہے، کتنا بڑا درجہ ان عورتوں کا ہے کہ اگر یہ ماں کے درجے میں آ جائے، ماں کے روپ میں آ جائے، ان کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ہر روز پورا دن فقہ لکھنے کے بعد میں، پورا دن خط و خطاب کرنے کے بعد میں، حدیث مبارکہ چھاننے کے بعد میں روز آنا شام کو آتے ہیں، اپنی بوڑھی ماں کے سر میں تیل ڈالتے ہیں، بیٹا رہنے دے، تو وقت کا امام ہے، تو وقت کا بہت بڑا عالم ہے، تو رات و دن حدیثیں چھانتا رہتا ہے، رات و دن قرآن کی تفسیر دیکھتا رہتا ہے، تجھے خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں۔ نہیں ماں، میں کروں گا، تیل لگاتے ہیں۔ اس کے بعد میں خود ان کی والدہ کہتی ہے اپنی زبان سے، بیٹا آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگتا تھا، میرے تلوے گندے کی وجہ سے کالے ہو جاتے تھے، ان کو بیٹا اپنی زبان سے چاٹتا تھا، بیٹا تو چاٹتا کیوں ہے؟ وقت کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے اور میرے گندے تلووں کو چاٹتا ہے۔ امام شافعی جواب دیتے، میری ماں تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے محمد کی حدیث کو سنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں تیرے تلووں کو نہیں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، اپنی جنت کو میں چاٹ رہا ہوں، اپنی جنت کو میں چوم رہا ہوں۔ تو یہی اور اگر ماں کے روپ میں بن جائے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات یہ چل رہی تھی کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غم نہ کرو، بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندہ نہ ہو، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے۔ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک فرشتہ ہے جس کے پر سب زمرد کے ہیں، وہ ایک بیٹے کے اوپر نہیں، ایک بیٹا پیدا ہو کوئی وہ فرشتہ نہیں آتا، 2 پیدا ہو جائیں نہیں آتا، 3 پیدا ہو جائیں نہیں آتا، 10 بیٹے پیدا ہو جائیں نہیں آتے۔ جب کوئی بیٹی، کوئی اللہ کی رحمت کسی کے گھر میں تشریف لاتی ہے، یہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ فرشتہ آتا ہے، اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے اس بیٹی کے اوپر بھی، اس ماں کے اوپر بھی، اور کہتا ہے کہ تو جننے والی جو ماں ہے تو بھی کمزور ہے، اور جس کو جنا ہے یعنی بیٹی وہ بھی کمزور ہے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے خوشخبری اللہ نے بھیجی ہے کہ تم دونوں تو کمزور ہو، لیکن کمزور کے ساتھ تم دونوں کے ساتھ تیرا اللہ ہو جائے گا، تیرا اللہ تیرا سہارا بن جائے گا۔ کسی بیٹے کی پیدائش سے یہ فرشتہ آتا نہیں ہے، جس کے پیدائش پر ہم غم بناتے ہیں، جس کی پیدائش پر ہم پڑتے ہیں، جس کی پیدائش سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اس کی پیدائش پر آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آقا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی انسان کی 3 بیٹیاں ہوں اور 1 بیٹا ہو، بتاؤ 3 بیٹیوں کے بعد جس کا 1 بیٹا ہو کتنا انسان چاہتا ہے، کتنا محبت رکھتا ہے، کتنا اس سے پیار کرتا ہے۔ لیکن آقا کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہی باپ سفر سے واپس ہو رہا ہے اور سفر سے تحفہ لے کر کے آ رہا ہے بچوں کے لیے، تو 3 بیٹیوں کے بعد جو 1 بیٹا پیدا ہوا ہے، پہلے نمبر میں تحفہ بیٹے کو مت دینا، پہلے
پہلے نمبر میں ملاقات بیٹے سے نہ کرنا، پہلے نمبر میں جو ملاقات تم کرو بیٹیوں سے کرو۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اگر پہلے نمبر پر تم نے بیٹے کو تحفہ دے دیا، بیٹے کو تم نے ملاقات کر لی، بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں، بیٹیوں کا دل دکھ جائے گا۔ اور یاد رکھو، جس شخص نے اپنی بیٹیوں کا دل دکھایا ہے اس نے محمد کے دل کو دکھا دیا ہے۔ بتاؤ، جس نے محمد کے دل کو دکھا دیا ہو اس کی بربادی کا انجام کیا ہوگا؟ ہائے ہائے بیٹیوں کے دلوں کو توڑنے والوں، بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے والوں، بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ کے دل کو تم تکلیف نہیں پہنچاتے؟ کیا محمد الرسول اللہ کو تم تکلیف نہیں پہنچاتے؟ فرمایا جو بیٹیوں کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے سمجھ لیجئے محمد کے دل کو تکلیف پہنچا دیا ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کا ایک بیٹی بھی اگر ہے اس کی اچھی اگر تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے تو قیامت کے دن محمد اور 3 بیٹی والا باپ، قیامت کے دن محمد اور 1 بیٹی والا باپ قیامت کے دن بالکل قریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیٹیوں کی قدر کر لو، بیٹیوں کی پیدائش پر غم نہ مناؤ، بیٹیوں کی پیدائش پر آپ ناراض نہ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے شرط بھی لگائی ان کا نام بھی اچھا ہو، ان کی تربیت بھی اچھی ہو، لیکن ہائے ہائے یہ ظالم معاشرے کے باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، ظالم معاشرے کی ماں نے اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ دھرتی پر کوئی کرنے والا نہیں۔ ان باپ نے شروع سے جب بچیوں کو ہلکا کپڑا پہنانا سکھا دیا ہے، شادی کے بعد یہ کیا کریں گی؟ ان باپوں نے اپنی بچیوں کی شروع میں تربیت نہیں کی ہے، اب شادی ہونے کے بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں شوہر کے ساتھ، ان کی کیونکہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کا انہوں نے کردار نہیں بتایا۔ نبی نے شرط لگے اچھی تربیت بھی ہو، اچھی پرورش بھی ہو، اچھا نام بھی ہو، تب جا کر کے جنت میں محمد کے قریب ہوگا۔ لیکن ہائے ہائے ہم سوچتے ہیں ابھی تو بچی ہلکے کپڑے پہننے دو، ابھی تو بچی ابھی ناچنے دو۔ ہائے ہائے جب یہی بچی جوان ہو جاتی ہے، یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب نافرمانی کرتا ہے، تب پھر کیوں روتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہیں فاطمہ الزہرا کا کردار بتاؤ بیٹی تمہاری اب شادی ہونے والی ہے، شادی سے 1 سال پہلے اس کی اچھی طریقے سے اسے سمجھانا سکھاؤ، اسے 6 مہینے پہلے بتلانا، اسے بتلاؤ کہ بیٹی شوہر کا حق یہ ہے، شوہر کا ادب یہ ہے، شوہر کے ساتھ بات ایسی کرنی ہے۔ اور بتاؤ اے بیٹی اگر تیرا شوہر غریب بھی مل جائے، جب بھی تو واپس ہو کر ناراض ہو کر اپنے میکے مت آنا، اپنے باپ کے گھر پہ مت آنا، کیونکہ شادی کے بعد جو اسے آرام شوہر دے سکتا ہے کوئی باپ نہیں دے سکتا، کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی بھائی نہیں دے سکتا۔ سمجھاؤ بیٹی واپس مت آنا، اگر شوہر غریب ہے صبر کر لینا، اسے فاطمہ الزہرا کے واقعات سمجھا دو۔ اور اول تو یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو اردو نہیں پڑھاتے، جب اردو نہیں پڑھی ہوں گی حدیث میں فاطمہ الزہرا کے کردار کو کہاں سے پڑھیں گی؟ جب اردو نہیں پڑھی ہوں گی عائشہ صدیقہ کے اخلاق کہاں سے وہ جانیں گی؟ کیونکہ وہ پڑھی نہیں سکتی، تو اردو پڑھاؤ، فاطمہ الزہرا کے کردار بتاؤ۔ اور بتاؤ بیٹی تم تو ایک چھوٹے سے باپ کی بیٹی ہو، تم تو ایک بہت ہلکے سے باپ کی بیٹی ہو، تمہاری خاتون جنت جو ہیں فاطمہ الزہرا امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی اس کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھو۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر امام الانبیاء تشریف لے گئے۔ اے بیٹی میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ کیا محمد تیرا باپ ہے؟ ابا اندر آنے سے پہلے اپنی کملی پہلے پھینک دو، اپنی چادر کو اندر پھینک دو۔ بیٹی ہم کیوں چادر پھینک دے؟ ابا پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو اتار کر کے اندر پھینک دیا، اس کے بعد میں اندر تشریف لے گئے۔ بیٹی کیوں چادر مانگی؟ ابا تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ سطر کو چھپا سکے، اتنا کپڑا نہیں کہ اپنے جسم کو چھپا سکے، میں نے چادر اس لیے مانگی تھی کہ ابا کے سامنے میرا سطر نہ کھل جائے، ابا کے سامنے میرا سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ کردار ہمیں اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے، یہ اخلاق ہمیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے۔ اور اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتی ہیں، دھڑام سے گر جاتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ باندھتی دھڑام سے گر جاتی ہیں، تیسری مرتبہ باندھتی دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو۔ فاطمہ کیا ہو گیا؟ کون سی بیماری لگ گئی؟ ابا کوئی بیماری نہیں ہے، ابا کوئی پریشانی نہیں ہے، بس تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، تیری بیٹی 4 دن سے بھوکی کھانا نہیں ملا، جس کی کمزوری نے اتنا تڑپا دیا کہ قیام کرنا مشکل ہے، نماز میں قیام کرنا مشکل ہے۔ ہائے ہائے آقا کی دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فاطمہ گھبرائی کیوں؟ مصلی اٹھاؤ۔ فاطمہ تو زہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا مصلی کی زمین سونے کی بن گئی۔ فاطمہ جتنا چاہ سونا اٹھا لے، جتنے چاہے اس سونے کے ذریعے سے بلڈنگ بنا لے، محل بنا لے، مکانات بنا لے، جتنا چاہے جمع کر لے،
لیکن فاطمہ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ امام الانبیاء کی بیٹی تھی، فاطمہ نے اس سونے پر تھوک دیا، ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا حساب منظور نہیں ہے۔ مجھے بھوکا رہنا منظور ہے لیکن قیامت کا حساب مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ ہمیں واقعات، یہ اپنی طریقہ اپنی بچیوں کو سمجھانا ہے۔ تو بچیوں کی اگر صحیح طریقے سے ہم پرورش کر لیں، اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی وقعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ